بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا تفسیر بالرائے کو اور اس کی اقسام کو، اور تفسیر بالرائے محمود کیا ہوتی ہے، مذموم کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مفسر کے لیے جو ضروری علوم ہیں، یعنی جو بندہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منیمم کرائٹیریا کیا ہے قرآن مجید کے مفسر کے لیے۔ منیمم کی بات ہم کر رہے ہیں، میکسیمم میں تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ 14-15 علوم بھی آ جاتے ہیں۔ تو منیمم جو کرائٹیریا ہے اس میں 6 قسم کے علوم کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلا علم جو ضروری ہے مفسر قرآن کے لیے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات کی تفسیر کر گئے ہیں وہ تفسیر اس کے علم میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی تفسیر نبوی سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، وہ مفسر کیا مفسر ہے جسے یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر کی ہے، یا اسے پتہ ہو اور وہ اللہ کے رسول کی تفسیر کو اہمیت ہی نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آیت کی تفسیر میں کوئی بات موجود ہے اور وہ اپنی تفسیر تو بیان کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کی بات نہیں بیان کر رہا ہے، تو مطلب کسی اور کی بات چھوڑ دے تو پھر بھی بات بن جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑنا تو یہ لازمی ہے، یہ لازم ہے۔ اور مطلب تفسیر نبوی کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ صحیح بخاری کی روایت ہے، شاید یہ پہلی بھی جو ہے وہ روایت گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ میں آپ کو مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبع مثانی ہم نے کہا تھا نا، اس کے بارے میں ایک دوسری معروف رائے کیا ہے کہ اس سے مراد 7 کیا ہیں؟ 7 احزاب ہے، ٹھیک ہے۔ 7 جو ہے وہ صورتوں کے ویسے تو نہیں، جو گروپس بنائے نا اصلاحی صاحب نے وہ تو معنوی اعتبار سے بنائے ہیں نا۔ سلف میں جو دوسرا قول موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرات کے اعتبار سے انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کو کیا کیا ہوا تھا؟ تقسیم کیا ہوا تھا، قرات پڑھنے کے اعتبار سے، تو وہ ایک قول موجود ہے۔ تو تفسیر نبوی کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی ایسی تفسیر نہ کر جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے کیا ہو؟ خلاف جا رہی ہو۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اب باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، ٹھیک۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد 7 صورتیں ہیں، لمبی صورتیں، اور یہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، سعید بن جبیر، مجاہد، ضحاک وغیرہ مطلب صحابہ اور تابعین سے مروی ہے، لیکن ہم یہی خیال کریں گے کہ ان تک شاید یہ روایت نہیں پہنچی، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب روایت پہنچی ہے تو پھر ایک دوسرا قول بھی ہمیں ان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن مسعود دونوں سے دوسرا قول بھی یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو ہو سکتا ہے جب تک روایت نہ پہنچی ہو تو وہ یہ بات کر رہے ہوں، جب روایت پہنچی ہو تو انہوں نے دوسری بات کہی ہو۔ دوسرا علم جو بہت ضروری ہے ایک مفسر کے لیے وہ ہے اسباب نزول۔ اسباب نزول اور قصص القرآن۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہے، پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، یا قرآن مجید نے کوئی قصہ بیان کیا ہے تو وہ قصہ قرآن نے اس کو ٹچ کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی۔ تو اب قصص القرآن کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کی ان آیات کو ٹچ کریں گے، اب قصص سے متعلق جو آیات ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، یا وہ آیات جن کے پیچھے سبب نزول ہے، تو اگر آپ سبب نزول کو نہیں جانتے اور آپ پورے قصے کو نہیں جانتے تو آپ صحیح تفسیر نہیں کر سکتے۔ اب سبب نزول ہو یا قصص القرآن ہو،
دونوں کے دونوں جو ہیں یہ روایت پر مبنی ہیں. یہ دونوں علوم کیا ہیں؟ روایت پر مبنی ہیں. یعنی نہ سبب نزول گھڑا جا سکتا ہے، نہ قرآن مجید کا قصہ جو ہے وہ اس کی تفصیل اپنی طرف سے بنائی جا سکتی ہے. روایت سے معلوم ہوگا نا. تو اس لیے یہ تفسیر بالماسور سے ہی معلوم ہوگا. یعنی تفسیر نبوی بھی تفسیر بالماسور ہے. دوسری اہم چیز جو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری ہے، دوسرا بڑا علم، اس کا تعلق بھی منقول سے ہے، رائے سے نہیں ہے، اجتہاد سے نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسباب نزول کا علم. یعنی قرآن مجید کی آیات کس وجہ سے کیوں نازل ہوئیں، کیا واقعہ ہوا تھا، کیا حادثہ پیش آیا تھا. اور دوسرا قصص القرآن، یعنی جسے ہم تاریخ القرآن بھی کہہ سکتے ہیں. مولانا مودودی کا ویسے اچھا کام ہے تاریخ القرآن پہ، لیکن مولانا مودودی سے بھی ایک بندے نے بہت اچھا کام کیا. ویسے میں نے وہ کتاب پڑھی، وہ کتاب آج بھی آپ پڑھیں، شاید آج سے بہت صدی پہلے لکھی گئی تھی، لیکن آج بھی آپ پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کرنا ایسے لگتا ہے جیسے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سید سلمان ندوی صاحب کی کتاب ہے تاریخ عرض قرآن کے عنوان سے، عرض قرآن، بہت معلوماتی ہے، بہت معلوماتی ہے. مطلب تاریخ قرآن پہ جن لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے، شاید اردو میں ایسا کوئی علمی وقی اور ریسرچ ورک اور نظر نہیں آتا. ویسے بھی سید سلمان ندوی محقق آدمی تھے، جس موضوع پہ بھی انہوں نے لکھا بڑی جان مار کے لکھا ہے. ہاں، اطلس القرآن وغیرہ تو مطلب معلوماتی کتابیں ہیں نا، معلوماتی کتابیں. اچھا ہے کہ وہ قرآن مجید کے نقشے بنا کے سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ذرا وہ چیز سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. لیکن وہ واقعتاً ریسرچ ورک ہے، جو جس طرح سے انہوں نے اس کو کھنگالا ہے مصادر کو، پرانے قدیم مصادر کو، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی بات ہے. مطلب ایک جسے ہم علم کہتے ہیں نا، علم الآثار، آرکیالوجی. آرکیالوجی کا علم یہ ہے کہ پرانے جو ہے وہ جو تہذیبیں تھیں، اب جیسے قوم سبا کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا تو انہوں نے علم الآثار سے بہت مدد لی اس کو سمجھنے میں، یعنی جو دریافتیں ہوئی ہیں، جو ڈسکوریز ہوئی ہیں. تو تاریخ قرآن یعنی قصص القرآن. ویسے قصص النبیین بھی اچھی کتاب ہے، مولانا جو ہے وہ سہاروی کی جو کتاب ہے. تو اسباب نزول پہ بھی مستقل کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسباب نزول جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، مسجد ضرار. اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے اور جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے اس مسجد کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک میدان جنگ بنا لیا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کیا ہے، قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی. تو وہ ہمیں اسباب نزول میں یا قصص القرآن میں ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ منافقین، خاص طور پہ ابو عامر راہب تھا کہ جو عیسائی ہو گیا تھا اور وہ وہاں پہ آتا تھا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اس مسجد کو گرایا گیا. تو اسباب نزول کا علم بہت ضروری ہے مفسر قرآن کے لیے. تیسرا کیا ہے؟ سلف صالحین کی تفسیر. اس کا علم بہت ضروری ہے، یعنی اس سے پچھلوں نے کیا تفسیر کی ہے. دیکھیں نا، اب ہمارے ہاں یہ ایٹیچیوڈ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں، مطلب وہ پچھلے تو گزر گئے نا، اب انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق قرآن مجید کو سمجھا، ہم اپنے زمانے کے مطابق سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں آج کے حالات میں نئے سرے سے اثر نو جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر غور کرنا چاہیے، پچھلوں کو پڑھے بغیر. یعنی ان کو آپ پڑھیں بھی نہ، اگر پڑھیں گے تو ان کی رائے ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو بالکل آپ جو ہے نا وہ بلینک سلیٹ کی طرح ہو کے دیکھیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سلف صالحین کی تفسیر کا علم بھی ضروری ہے، تو سلف صالحین کی تفسیر سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے تفسیر نبوی کیا ہے، سلف صالحین کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسباب نزول کیا ہیں، سلف صالحین کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا کل قصہ کیا تھا جس کے بارے میں یہ چند آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے. وہ تفسیر بالمنقول ہی ہے نا. تو اس لیے سلف صالحین کی تفسیر ایک مصدر ہے، ایک سورس ہے
مفسرین قرآن کے لیے، جو صحیح قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ تفسیر بالمنقول کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے سورس ہے، ماخذ ہے، اس وجہ سے وہ بہت ضروری ہے۔ چوتھا کیا ہے جی؟ مفردات قرآن، مفردات القرآن کا علم ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت اچھی کتاب ہے امام راغب کی، مفردات القرآن کے نام سے، یا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایٹیمالوجی، علم الاشتقاق، ٹھیک ہے۔ ایٹیمالوجی کہتے ہیں کہ آپ لفظ کے اوریجن تک پہنچیں، کہ اس کا اصل اوریجن کہاں تھا، کہاں سے وہ شروع ہوا، پھر اس کے معنی نے کیسے ٹریول کیا۔ لفظ کے معنی کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، اس کو ایٹیمالوجی کہتے ہیں، علم الاشتقاق۔ تو اس کو ٹچ دیا ہے امام راغب نے مفردات القرآن میں، اس اعتبار سے وہ بہت اچھی کتاب ہے مفردات القرآن۔ تو مفردات القرآن کا علم ہونا چاہیے۔ اب بعض قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ایک ہی معنی ہے، یعنی لغت عرب میں ان الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، پھر آگے ان کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور اکثر الفاظ ایسی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ قرآن مجید کی کچھ ویکیبلری، مفردات سے مراد ویکیبلری، ٹھیک ہے، لفظ کا معنی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے لفظ کا معنی پتہ ہوگا تو پھر جملے میں آ کے اگرچہ وہ اپنے معنی چینج کرتا ہے، کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ نئے معنی پیدا کرتا ہے، لیکن بہرحال پہلا علم تو یہ ہے کہ مفردات کا علم ہونا چاہیے، قرآن مجید کے ویکیبلری جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جب ہم قرآن مجید یا ذخیرہ الفاظ قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر دو کیٹیگری ہیں، کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا لغت میں ایک ہی معنی ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے لغت میں ایک سے زیادہ معنی ہے۔ تو جب ان الفاظ کا لغت میں ایک معنی ہے تو بعض اوقات وہ معنی بہت فیمس اور معروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے، جیسے الارض کیا معنی ہے؟ زمین، ٹھیک ہے، الماء پانی، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے جسے ہم کہتے ہیں کہ ان میں ندرت ہے، نادر الفاظ ہیں۔ تو جب نادر الفاظ ہوتے ہیں تو ان کا معنی تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس تک معنی تک پہنچنے میں انسان کو مشقت لگتی ہے، ٹھیک ہے، دقت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں باسقات کا لفظ ہے، مغیرات کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، موریات کا لفظ ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مطلب مشکل وکیبلری ہے قرآن مجید کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ مشکل وکیبلری یعنی ایک وہ کسی بھی زبان میں ایک وکیبلری وہ ہوتی ہے جو روزمرہ استعمال میں ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وکیبلری ایسی ہوتی ہے جو روزمرہ استعمال میں نہیں ہوتی۔ اب جو روزمرہ استعمال میں نہیں ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے معنی تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو قرآن مجید کی وکیبلری میں جن الفاظ کے جن مفردات کا معنی ایک ہی ہے، پھر آگے ان کو دو طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے معنی سب لوگ جانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں ہوتے، اب ان کے معنی عربوں کو بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک سوال ہے نا کہ عرب اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ان کو سمجھ آتا ہے؟ مکمل ان کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یہی ہم بات کر رہے ہیں نا، جیسے ہمیں اقبال سمجھ نہیں آتا، اگر ہم علامہ اقبال کو پڑھیں، ہماری اپنی زبان ہے، اردو ہے، چلیں وہ تو شاعری ہے، اگر ہم پطرس بخاری کو پڑھنا شروع کر دیں وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، نثر بھی لکھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابوالکلام آزاد کی نثر ہم پڑھیں تو وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں جو ہے نا وہ پھر آگے زبان کے درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روزمرہ استعمال کی زبان ہے وہ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جسے آپ ایکڈیمک لینگویج کہتے ہیں وہ بالکل اور ہوتی ہے، ایسے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں بھی آتا، جیسے انگریزوں کو شیکسپیئر سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن روزمرہ زبان ان کی وہی جو وہ تو مطلب اس میں تو وہ پھر بازاری زبان بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے معاملہ کہ قرآن مجید
کی جو لینگویج ہے یہ ایکڈیمک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، جسے عربی معلّہ کہا جاتا ہے. یہ وہ زبان تھی جس کو شعراء استعمال کر رہے تھے، یعنی یہ ادبی زبان ہے، لٹریری لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کچھ ویکیبلری ایسی تھی جو عام آدمی کے استعمال میں تھی، وہ آج بھی ہے، وہ ان کو سمجھ میں آتی ہے. کچھ ویکیبلری اس کی ایسی ہے جو کہ عام استعمال میں نہیں ہے، تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ قرآن مجید کی وہ ویکیبلری، قرآن مجید کا وہ ذخیرہ الفاظ کہ جس کے ایک سے زائد معنی ہیں. تو جب اس کے لغت میں ایک سے زائد معنی ہیں تو وہاں مفسر کو دقت ہو سکتی ہے. دقت کہاں ہوگی کہ اس کا کون سا معنی یہاں پہ جو ہے وہ درست ہے. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ کانٹیکس سے ایک معنی جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، عصا کا مطلب کیا ہے؟ آنا بھی اور جانا بھی. اچھا، کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لغت ازداد. لغت ازداد عربی کو بھی، ویسے عربی کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا لغت ازداد بھی ہے. ازداد ضد کی جمع ہے، یعنی عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو متضاد معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. اب اس میں آگے ڈیبیٹ ہے کہ متضاد معنی کے لیے بھی وہ وضع ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال استعمال ہو جاتے ہیں. اشتراک کا لفظ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے قرو کا لفظ جو ہے وہ قرن کی جمع قرو، ثلاثۃ قرو، یعنی متعلقہ عورت جو ہے اس کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قرو، 3 قرو ہے. اب قرن کا لفظ عربی لغت میں حیض کے لیے اور طہر کے لیے، پاکی اور ناپاکی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہے، تو وہاں مفسر کیا کرتا ہے؟ پھر لغت کے علم، مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس عربی لغت کا گہرا علم ہو، تب ہی وہ صحیح معنی تک پہنچ پائے گا. عربی لغت سے مراد مفردات القرآن. دیکھیں ویسے تو عربی لغت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، بہت ضخیم ہے. قرآن مجید میں ساری لغت تو نہیں نہ آ گئی، تو جس کا قرآن سے تعلق نہیں، تو اب لوگوں نے مفردات القرآن پہ کام کیا علیحدہ سے کہ قرآن مجید میں کتنے الفاظ آئے ہیں، کتنے روٹ ورڈز آئے ہیں. وہ جیسے امام راغب نے ان سب کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ ایک والیم میں ہے. ویسے آپ لغت کی بات کریں تو لغت تو 15 20 25 جلدوں میں بھی پبلش ہو رہی ہے، وہ تو بہت ضخیم ہو جاتا ہے. تو جب قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ہمیں سلف سے مل جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی یہاں پہ مراد ہے، یا سلف سے 2 قول بھی مل جاتے ہیں تو آپ کسی قول کی طرف بھی چلے جائیں. اور بعض اوقات سلف سے نہیں ملتے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے؟ لغت میں تلاش کرتا ہے پھر اس کے یہاں پہ کیا معنی مراد ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کانہم حمر مستنفرہ، یعنی کفار کی بات ہوئی ہے. اللہ کے رسول جن کے سامنے دعوت پیش کر رہے تھے تو کہا گیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جو دوڑتے ہیں فرت من قصفرہ. کس سے دوڑتے ہیں؟ قصفرہ سے. اب قصفرہ کا ایک معنی کیا گیا ہے شیر، یعنی جیسے جنگلی گدھا، جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں نا، شیر کو دیکھ کے جیسے وہ دوڑتا ہے، یعنی جنگلی گدھا جیسے شیر کو دیکھ کے دوڑتا ہے. تو یہ لوگ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کے جو ہے وہ دوڑتے ہیں، مطلب ایسے ان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ وحشت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک معنی قصفرہ کا کیا گیا تیر انداز، یعنی شکاری. ویسے قصفرہ کا بنیادی معنی ہے جماعت. وہ جماعت، اب وہ ریوڑ، ٹھیک ہے، وہ جتھا، وہ گروہ شیروں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تیر اندازوں کا بھی ہو سکتا ہے، شکاریوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ دونوں معنی کیے گئے کیونکہ قصفرہ کے معنی میں ایک سے زائد معنی موجود ہیں، لغتاً موجود ہے. تو چوتھا علم ہم نے کہا جو مفسر کے لیے ضروری ہے وہ ہے لغات القرآن. ٹھیک ہے، پہلا تفسیر نبوی، دوسرا اسباب نزول اور تاریخ قرآن، تیسرا ہم نے کہا سلف صالحین کی تفسیر، چوتھا جو ہے وہ
ہاں مفردات القرآن یا عربی لغت کا علم، یعنی قرآن مجید کی مفردات کی جسے کہتے ہیں، یہ اس پہ کام جو ہے نا وہ ہونے والا ہے، اردو زبان میں اس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ احمد یار صاحب نے کیا ہے، اب ان کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے، تو لیکن انہوں نے سورہ بقرہ کی حد تک کر پائے، وہ اس کے بعد مطلب کوئی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ فقہ الآیات، جسے ہم احکام القرآن بھی کہتے ہیں۔ آیات جو ہے نا ان سے جو فقہی مسائل نکلتے ہیں ان کا مفسر کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں احکام سے متعلقہ آیات اگرچہ کم ہیں لیکن بہرحال ہیں، کچھ اہل علم نے کہا کہ 600 تک ہیں، کچھ نے کہا 200 ہیں، بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف اس وجہ سے بھی ہے نا کہ کچھ ایسی ہیں جو صریح ہیں، کچھ ایسی ہیں جس سے کسی نے کوئی نقطہ نکال لیا، تو اب ان کے نزدیک پھر احکام القرآن کی تعداد بڑھ گئی، ان آیات کی جن میں احکام القرآن ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عدت بیان کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عدت بیان کی ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو ڈائیورس ہو جائے، تو اس آیت میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ طلاق کی یہ آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے کیٹیگرائز کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ عورتیں ہیں کہ جو مینسس سے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، تو ان کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں کسی کی شادی ہو گئی، جیسے عربوں میں رواج تھا، چھوٹی عمر میں نکاح کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اس کی عدت جو ہے وہ بھی 3 ماہ ہے۔ اور وہ عورت جو کہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، 2 دن بعد ہو جائے، 4 دن بعد ہو جائے، بس وہی عدت ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے فقہ الاحکام، یعنی اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ تو ظاہری بات ہے ان آیات کی تفسیر کیسے کرے گا۔ چھٹا علم جو ضروری ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ۔ اچھا، ایک بات اہم ہے کہ ناسخ و منسوخ کا ایک مفہوم سلف صالحین میں تھا اور ایک متأخرین میں ہے۔ یہ ٹرم تو پتہ ہے نا، مقدمین اور متأخرین۔ متقدمین وہ ہیں جو پہلے لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین وغیرہ۔ متأخرین جو بعد میں آئے۔ تو ناسخ و منسوخ ہمارے ہاں جو ہے، یعنی اب متأخرین میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ پہلے اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، پھر بعد میں ایک دوسرا حکم آ گیا، اور پہلا حکم کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ جو کینسل ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں، جس نے کینسل کر دیا اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ لیکن سلف صالحین میں ایسا نہیں تھا، وہ جب کسی عام کی تخصیص ہوتی تھی، کسی مطلق کو مقید کیا جاتا تھا، یا کسی مجمل کی تفصیل بیان ہوتی تھی، یا ایون کہ کوئی استثناء یعنی ایکسیپشن بھی آ جاتی تھی کسی حکم سے، تو اس کو بھی وہ نسخ کہتے تھے۔ ایکسیپشن ہو گئی نا، کچھ لوگوں کے اوپر ایک یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الا کر کے جیسے ایکسیپشن ہو گئی، تو کچھ لوگوں پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، تو اس کو بھی وہ نسخ کے ذیل میں کہ ان کے حکم میں، ان لوگوں کے حکم میں یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اس طرح سے انہوں نے نسخ کے مفہوم کو کیا کیا؟ جرنل کر دیا۔ اس کو نسخ جزئی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ جو ہے وہ اس میں حکم منسوخ نہیں ہوتا، جزئی طور پہ جو ہے وہ حکم منسوخ ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین کی عبارتوں میں عام طور پہ جس نسخ کا تذکرہ ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں نا، اصل میں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ منسوخ آیات 600 ہے، تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ منسوخ آیات 600 ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جسے ہم منسوخ کہتے ہیں، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کوئی مطلق ہے وہ مقید ہو گئی، کوئی عام تھی وہ خاص ہو گئی، کوئی آیت تھی ایک جگہ پہ دوسری جگہ اس کا استثناء آ گیا، اس طرح سے اس کو وہ منسوخ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ تعداد اس لیے بڑھ جاتی ہے، ورنہ قرآن مجید میں اتنی آیات منسوخ نہیں۔
یعنی تخصیص کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں، یہ بات ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ابن شہاب زہری، ان دونوں کا یہ قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو کنز بنا لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت منسوخ ہے کس سے؟ خذ من اموالہم صدقہ، یہ اس کی ناسخ ہے۔ کیسے ناسخ بنی؟ وہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس آیت میں یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، سونے چاندی کو جمع کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال سے کیا لیں؟ صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں۔ تو مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا، سال بعد دیں گے نا، تو سال تک تو جمع رکھا۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ مال بنا سکتے ہیں۔ پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مال نہیں بنا سکتے، جمع نہیں کر سکتے، جو آیا بس لگا دو، ٹھیک ہے، خرچ کر دو، بانٹ دو۔ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، جب مال میں سے صدقہ دینا ہے تو مال بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی آیت منسوخ ہے، دوسری کیا ہے؟ ناسخ ہے، لیکن ان کی مراد یہ نہیں ہے جسے ہم ناسخ و منسوخ کہتے ہیں۔ وہ صرف اتنی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر زکوٰۃ کے مال جمع کرے گا تو پھر وہ کنز ہے، اور اگر اس کی زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز نہیں ہے۔ تخصیص کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کے جو ہے وہ بس چل سو چل، اب ظاہری بات ہے ہم تو 1400 سال بعد آئے نا، درمیان میں کوئی آتے تو ہم چلیں، اس وقت لوگوں کو کہتے بھائی ابھی یہ اصطلاح بن رہی ہے، رک جائیں۔ اب لوگوں نے بنا دی، وہ بھی اب مطلب دیکھیں نا، ہم سلف کہیں گے پہلے 3-4 صدیوں والوں کو، بعد میں 1000 سال، ٹھیک ہے، اب وہ متاخرین نے بنا دی، اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں یہی کہیں گے کہ بھئی سلف اس معنی میں استعمال کرتے رہے، متاخرین بعد میں اس معنی میں کرتے رہے، اب ہمارے لیے تو دونوں ہی سلف بن گئے نا، جیسے ہم اپنے بعد والوں کے لیے سلف بن جائیں گے۔ ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں گاڑی کے سلف نہ بنے باقی۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ جو آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ منسوخ ہے کس سے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو۔ ایک میں یہ ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اتنا ڈرو۔ اب جتنا ڈرنا چاہیے اتنا کون ڈر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اللہ کے حساب سے ہم سوچے تو نہیں۔ تو دوسری آیت میں کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے نا، جتنا ڈر سکتے ہو نا اتنا تو ڈرو۔ ایک ہے ڈرنا چاہیے جتنا اتنا ڈرو، دوسری میں یہ ہے کہ جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا ڈر لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری آیت سے منسوخ ہے، متقدمین کی رائے ہے، لیکن یہ منسوخ اس معنی میں نہیں ہے کہ جی اتقوا اللہ حق تقاتی، اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام تھا، اس کی تخصیص ہو گئی۔ حق تقاتی سے مراد کیا ہے؟ ما استطعتم، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ متقدمین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حق تقاتی سے مراد کیا ہے؟ ما استطعتم، یعنی جتنی استطاعت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو کلی طور پہ منسوخ ہے، یعنی اس کو تو جزئی نسخ کہتے ہیں نا، یہ تو بہت زیادہ ہیں، بعض لوگوں نے اس کو 600 تک بھی پہنچا دیا، لیکن اس کو منسوخ کہنا نہیں چاہیے۔ اصل میں اس سے یہ بھی ہے نا کہ معتزلہ نے ایک ڈیبیٹ پیدا کر دی تھی
جس کی وجہ سے منسوخ کے لفظ کو چھوڑنا پڑا۔ معتزلہ نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جب بھی کوئی قانون بنانے والا، جسے ہم مقنن کہتے ہیں، لیجسلیٹر، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی قانون بنانے والا قانون بناتا ہے نا تو وہ اپنے تئیں مکمل قانون بناتا ہے، وہ کمپریہنسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا نے اگر یہ قانون، مطلب شریعہ کیا ہے؟ ڈیوائن لا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تو جب خدا نے یہ قانون بنایا تو اس نے اتنا ناقص تو نہیں بنایا، انکمپلیٹ تو نہیں بنایا کہ 600 آیات جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وہ کیا ہے؟ ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسری آیت اس کو لانی پڑی، یعنی ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت، تو اس لیے نسخ کی اصطلاح کو بھی سائڈ پہ ذرا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جسے نسخ کہتے ہیں، صحیح معنوں میں نسخ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر میں کہ 5 آیات منسوخ ہیں، لیکن وہ 5 میں بھی اس حکم کا تو کلی نسخ ہے، لیکن ان 5 آیات سے بھی دیگر فوائد بڑے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک یہ آیت کی شروع میں جو ایڈلٹری کی سزا تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو گھر میں بند کر دو، گھر میں بند کر دو، ٹھیک ہے، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، لیکن یہ ہے کہ 4 گواہ ضرور ہونے چاہیے۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، 4 گواہ اگر موجود ہوں، فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یعنی جسے ہم قید کرنا کہتے ہیں، قید کرنا، تو گھروں میں ان کو قید کر دو۔ اصل میں وہ دور جاہلیت کا ایک معاشرہ تھا نا، تو اس معاشرے میں یہ برائی عام تھی، تو شروع میں یہ سزا تھی، پھر بعد میں سورہ نور کے اندر سزا آ گئی، مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے وہ سزا آ گئی۔ تو پھر اس آیت کو جو ہے وہ فقہا نے کہا کہ یہ منسوخ آیت ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس آیت سے اور مطلب فوائد جو ہے وہ کافی ملتے ہیں، کچھ اہل علم نے اس سے نکالے ہیں۔ دیکھیے تلاوتاً کچھ آیات منسوخ ہیں، یہ بات تو ہمیں صحیح اتھینٹک روایات سے ملتی ہے اور تقریباً ایگریڈ اپان ہے، لیکن وہ آیات کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں نا، ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ آیات پہلے اتری تھیں اور وہ منسوخ ہو گئیں، تو وہ آیات کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاں ڈیوائن ورڈ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ تو صحابی کے الفاظ ہیں، کیونکہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم بھلوا دیتے ہیں نا، اس کو بھلوا دیتے ہیں ذہنوں سے، ہیں وہ اس کی رائے، یعنی اس نے مفہوم کو اپنے الفاظ دیے، اپنے الفاظ دیے۔ تو مفسر قرآن کے لیے یہ 6 قسم کی علوم، یعنی یہ منیمم کرائیٹیریا جسے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے، یہ مترجم قرآن کے لیے بھی کہہ لیں جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ تفسیر میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ معلوم ہو کہ میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے، جب سب اخلاص سے یہ چاہتے ہیں تو پھر کیوں اختلاف کر جاتے ہیں؟ تو اختلاف کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ مشترک، اشتراک ہم نے پڑھا تھا نا، خاص عام کی جب بحث ہم نے پڑھی تھی اصول فقہ میں، اس میں ایک لفظ تھا مشترک۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی ایک لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو سکتا ہو، مستعمل ہو۔ جیسے قرآن مجید میں یہ ہے سورہ قمر میں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا نا، جب بھی نبی نے جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی تو قوم والوں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، نبی کی بات کو کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ کون سا جادو؟ مستمر۔ اب مستمر کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب ہے قوی، مضبوط جادو ہے،
بڑا مضبوط جادو ہے. یعنی یہ نبی جو ہے جو کلام لے کے آیا ہے یہ بڑا مضبوط کلام ہے، یعنی جادو ہونے کے اعتبار سے. دوسرا کیا ہے کہ یہ سطحی سی بات ہے، ایسا جادو ہے جو ختم ہو جائے گا، وقت کے ساتھ مٹ جائے گا. اب یہ دونوں بظاہر متضاد معنی ہیں. ایک میں وہ کافر جو منکرین انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط جادو ہے، ایسا جادو جو ہے وہ نبی لے کے آیا ہے کہ جس سے یہ ہماری قوم کو گمراہ کر دے گا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں یار کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا اس سے. تو اب یہ جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اشتراک لغوی، کہ یہ لفظ جو ہے اس کے دونوں معنی ہمیں لغت میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ مستمر کا معنی کیا ہے؟ مضبوط، قوی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے وہ بیسیکلی بنا ہے امرہ یمر سے، یعنی باب فعل سے. باب فعل میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو یہ مستمر کون سا باب ہے، تو اگر باب فعل سے لیں تو باب فعل میں اس کا مطلب ہوتا ہے قوی، مضبوط، مضبوط چیز کو کہتے ہیں. جیسے حبل مریر، مضبوط رسی کو کہتے ہیں، حبل رسی کو کہتے ہیں. تو اس کا ایک لغوی معنی کیا ہے؟ مضبوط. وَأَمَرَّ الْحَبَلَ، یعنی رسی کو اس نے کیا کیا؟ مضبوط کیا، گانٹھ وغیرہ لگا کے یا کسی طرح سے بھی باندھ کے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس کا اشتقاق ہم لیں ثلاثی مجرد سے، مرہ یمر سے، باب ناصرہ سے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا چلا جانا، جاتے رہنا. جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. قیامت والے دن آپ ابھی تو پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بہت مضبوط ہیں، لیکن قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ تمر مر السحاب، اڑیں گے بادلوں کی طرح. ٹھیک ہے. تو مستمر کا معنی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے باب فعال سے لے لیا اور کچھ لوگوں نے ثلاثی مجرد سے لے لیا، اس لیے اس کے معنی میں اختلاف ہو گیا. دونوں قسم کے معنی کی لغت میں گنجائش ہے. اب کوئی ترجیح دے دے تو بہرحال کوئی نقطہ رسی کر کے ترجیح دے دے کسی معنی کو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے. نہیں، ہر جگہ تفسیر نبوی ہمیں ملتی نہیں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا کہ آپ نے ہر آیت کی تفسیر کی ہو. بہت کم ہمیں ملتا ہے کہ آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی. لغوی اعتبار سے دونوں کی گنجائش ہے. ہاں یہ ہوگا کہ کوئی مفسر ترجیح دے دے، پریفر کر لے کسی قول کو، کوئی نقطہ رسی کر کے کوئی نقطہ نکال لے. ظاہر بات ہے لوگ نقطہ رس ہیں اس میں جو ہے نا، یہ جو دوسرا معنی ہے نا، قرآن نے اس مادے کو اس معنی میں استعمال کیا، یمر مر السحاب. دوسرے معنی کی نظیر ہمیں ملی ہے قرآن مجید سے. یہ جو استمرار ہے یعنی گزرنا مر ہے، گزرنے کو یعنی یہ مستقل رہے گا، سب استمراری ہوتا ہے. یہ جادو استمراری یعنی مستقل ہی رہے گا. یہ تو پھر اسی روپ سے اپوزٹ معنی میں ہے، یہ ختم نہیں ہے. ہاں، تو تفسیر میں اختلاف کا ایک سبب تو ہم نے کہا یہ ہو جاتا ہے کہ لغت میں ایک سے زائد معنی کے احتمالات ہیں، لہذا ایک مفسر ایک معنی کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا دوسری کی طرف چلا جاتا ہے. مطلب ایک ویلڈ ریزن ہے، ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اختلاف کی ایک ویلڈ ریزن ہے. دوسرا عود الضمیر، یہ بہت اہم ہے. قرآن مجید میں ضمائر جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں نا، بہت زیادہ ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا 1/3 صحیح ترجمہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو ضمیر لٹانی آ جائے، ضمیر صحیح لٹانی آ جائے. یعنی ضمیر جو ہے وہ پیچھے صحیح پروناؤن کو، پیچھے جو ناؤن موجود ہیں صحیح ناؤن کی طرف لوٹانا. یہ بھی اختلاف جو ہے نا وہ تفسیر میں اختلاف کا سبب بنتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان سے مخاطب ہے نا کہ کیا کرو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم کیا کرو، ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پہ. کس کے رسول پہ؟ ہاں ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے نا، اللہ کے رسول پہ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اس کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی وہی ادب و احترام. تو اب یہ کیا یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ہاں اب یہ نا بعض مفسرین نے لوٹائی ہے رسول کی طرف اور بعض نے لوٹائی ہے اللہ کی طرف، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلی جو ضمیر ہے نا وَتُسَبِّحُوهُ، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی پہلی اور آخری تو اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نا، تو درمیان والی دونوں بھی اللہ کی طرف لوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کچھ مفسرین نے چاروں ضمیریں لوٹائی ہیں اللہ کی طرف. کچھ مفسرین نے کیا کیا کہ پہلی اور آخری ضمیر تو لوٹائی اللہ کی طرف، کیونکہ معنی ہی نہیں بنتا اگر آپ جو ہے وہ اس کو رسول کی طرف لوٹائیں تو. لیکن درمیان والی دونوں ضمائر کو رسول کی طرف لوٹایا اس لیے کہ معنی کی مناسبت زیادہ جو ہے وہ رسول کی طرف جو ہے وہ زیادہ بیٹھتی ہے، تو اس لیے انہوں نے رسول کی طرف لوٹا دیا. جی نہیں بہرحال دیکھیں نقطہ تو اس کے پاس بھی ہے نا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ٹھیک ہے. اور تم مدد کرو. عزر یعزر و تعزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور تم سپورٹ کرو، مدد کرو رسول کی. وتوقروا، اور تم ان کی تعظیم کرو توقیر سے. جی جی نہیں چاروں نہیں. دیکھیں نا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پہ. تو کس کا رسول ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے نا. تو یہ ضمیر تو رسول کی طرف لوٹ ہی نہیں نہ سکتی کہ رسول کے رسول کی طرف، وہ تو بات ہی نہیں نہ بنتی. اللہ کے رسول پہ تو پہلی ضمیر تو اللہ کی طرف ہی لوٹے گی. اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پہ یعنی اللہ کے رسول پہ. اور آخری ضمیر بھی وَتُسَبِّحُوا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام. تسبیح کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. ظاہر باب تفعیل سے، وہ بھی باب تفعیل سے ہے. تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہاں پہ معنوی اعتبار سے اللہ کے رسول کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں یہ دو ضمیریں، اور اللہ کی طرف بھی جو ہے وہ لوٹائی جا سکتی ہیں. دیکھیں نا، من انصاری اللہ، اللہ کے لیے بھی مدد تو طلب کی گئی ہے نا. مطلب اللہ سے مراد اللہ کے دین. تو اللہ کی جب ہم بات کریں گے کہ تم اللہ کی مدد کرو، تو ظاہر بات ہے اللہ کی کس معنی میں مدد؟ اللہ کے دین کی مدد. یعنی اللہ کو سپورٹ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو سپورٹ کرو. پھر یہ معنی ہو جائے گا نا اگر اللہ کی طرف ضمیر لوٹائیں گے تو. جو ترجمے کے اندر جو عربی ادب کا جاننا تو دائرہ ضروری ہے، تو ادب کے حساب سے تو عموماً ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے اس کو جاتی ہے. شاعری کے حساب سے دیکھا جائے نثر کی نظم میں دونوں اس طرح کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ عموماً جو بھی پہلا وہ ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ اس وقت ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ اپنے قریبی مرجع کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یعنی ٹیکنیکل زبان میں اس کو یوں کہا جاتا ہے، ضمیر جو ہے وہ اپنے قریب کے مرجع کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یعنی ایک ضمیر کا پیچھے جو مرجع ہے، مرجع سمجھ رہے ہیں نا، جس کی طرف اس کو لوٹایا جائے، تو ایک ضمیر کے پیچھے 3-4 مرجع ہیں. تو قاعدہ کیا ہے
کہ قریب والے مرجع کی طرف اس کو لوٹایا جائے، تو یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ اب قرینے کا لفظ تو اب وکیبلری ہے کچھ تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر آپ اس کو کسی اور مرجع کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں قریب والے مرجع کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس کو اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی اور آخری ضمیر جو ہے یہ قرینہ ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس لیے درمیان والی بھی، یعنی یہ ایک سیکوینس میں بات ہو رہی ہے، ایک فلو میں ہو رہی ہے، تو چاروں اللہ کی طرف لوٹا دیں۔ وہ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھیں نا، وہ بھی تو تفسیر ہے نا، یہ رموز و اوقاف کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں لگائے، نہ صحابہ نے لگائے، نہ تابعین نے لگائے، تو یہاں پہ وقف کرنا ہے، یہ بھی تفسیر ہے، یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کے رسول سے تو ثابت نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ کی رائے ہے یہ۔ اچھا، وقف سے لوگوں نے بڑی بڑی تفسیریں پیدا کی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، وقف کو آگے پیچھے کر کے بڑی بڑی تفسیریں پیدا کی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اللہ کے رسول آیت پہ وقف کرتے تھے، یہ تو ثابت ہے حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رموز و اوقاف ہے نا، یہ سب تو انسانوں نے بنائے ہیں نا، کہیں پہ توئے جیسے وقف مطلق کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ جیم ہے وقف جائز ہے، کہیں پہ میم ہے وقف لازم ہے۔ آپ سعودی عرب کا مصحف اٹھا کے دیکھیں، وہاں میم ہے ہی نہیں، وقف لازم نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی مصحف کہہ رہے ہیں کہ جی معنی تبدیل ہو جائے گا، سعودی مصحف کہہ رہے ہیں کوئی معنی نہیں چینج ہو رہا۔ انسانوں کے لگائے ہیں رموز و اوقاف پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ ہوا ضمیر سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ابراہیم ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ دیکھیں نا، یہ سارے دین ابراہیمی والے تھے۔ قرآن کے اولین مخاطب جتنے بھی تھے وہ سب کون تھے؟ مشرکین مکہ ہوں، یہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ ہوں، وہ بنو اسحاق تھے، حضرت یعقوب کی نسل میں سے سب۔ ہاں تو گویا کہ وہ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو مخاطبین یہی ہیں، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے، سب فرقوں کو آپ کہہ لیں، اس وقت کے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، کہ بھائی یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ سارے نام کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ مجوسی، یہ سابی، ٹھیک ہے، تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ نے جو ہے وہ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان رکھا ہے، کیونکہ پیچھے جتنی ضمیریں ہیں نا وہ سب اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، یعنی اس آیت کے اندر۔ ہاں یہ آیت ہے نا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں تنگی نہیں پیدا کی، ٹھیک ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یعنی یہ دین ہے۔ کیا ہے؟ اللہ والی رائے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر، کیونکہ ہاں اور بعد میں بھی وہ وقف تبدیل کر لیتے ہیں، وہ ہم اگلے نقطے میں پڑھتے ہیں، وہ تو دیکھیں نا جہاں مرضی وقف کر لیں،
وہ تو کہتے ہیں وقف تو ہے ہی نہیں، وقف بھی آپ کی رائے ہے نا۔ چوتھا کیا ہے؟ اوصاف کی بات ہے۔ ایک وصف کے موصوف جو ہے وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے تفسیر میں، یعنی ضمیر کے مرجع جیسے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے تفسیر میں اختلاف ہو گیا۔ تو تیسری ویلڈ ریزن، ہم ویلڈ ریزن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ریزنز ہیں جن کو عقل مانتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس اختلاف کو گنجائش دینی چاہیے۔ تیسرا کیا ہے کہ ایک وصف ایسا ہے کہ جس کے موصوف جو ہیں وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں کیا ہے؟ والمرسلات عرفا۔ مرسل، مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا گیا ہو، ارسال سے ہے نا، ارسل یرسل، ارسال کا مطلب چھوڑ دینا، مرسل جس کو چھوڑا گیا، بھیجا گیا۔ اب بعض مفسرین نے مرسلات سے مراد کیا لیا؟ ہوائیں، جن کو اللہ کی طرف سے کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا۔ ان ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، مطلب اللہ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مرسل اصل میں کہتے ہیں پے در پے، تو وہ ہوائیں بھی ایک ہوا کے پیچھے دوسری ہوا آتی ہے، تو فرشتوں کی جماعتیں بھی اسی طرح سے پے در پے اترتی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید کا وہ جو لفظ ہوتا ہے، وہ جو وصف ہے، اس وصف کے موصوف ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ جو آپ کی تفسیر کا مصدر ہے اس میں اختلاف ہے، تفسیر کے مصدر میں۔ دیکھیں نا، تفسیر کے مصدر سے مراد یہ ہے کہ تفسیر کی ایک بڑی قسم تفسیر بالمعصور ہے نا، منقول یا مروی تفسیر جسے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔